کہانی ہمدرد سماج پارٹ 2۔ اس تباہی کے وجہ سے ہر طرف لوگ مرنے بھی شروع ہو جاتے، لوگ بیمار ہو جاتے، علاج مشکل ہو جاتے، اور ہر طرف ایک بھیانک جرائم شروع ہو جاتے، ایک بھیانک لوٹ مار شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بھی سامان گورنمنٹ کے طرف سے لوگوں کے پاس آتے ہیں اس میں بے حد دھوکے فریب شروع ہو جاتے ہیں، وہ ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بے حساب ڈر اور خوف کے ماحول شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہانی کا مین کردار ہے، یہ کسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے گاؤں میں جا کر کے، شہر میں جا کر کے پہنچ کر کے وہاں کے حالات دیکھتے ہیں۔ پھر اور یہ پاتے ہیں کہ ہر طرف ایک لوٹ مار، تباہی، آہو پکار، بے چینی، پریشانی ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو پوری سہولت نہیں ہے کہ ہر طرف لوگوں کے بنیادی ضرورتوں کو پہنچا سکے۔ اب وہ جب اپنے اس گاؤں کے طرف آتے ہیں، جو کچھ گاؤں میں جو انہوں نے کچھ گھروں میں انسانیت کو جگا چکے تھے، انسانیت کو بحال کر چکے تھے، وہاں ایک عجیب و غریب معاملات کو دیکھتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ خود سے، جس کے پاس جو بھی سہولتیں ہیں، اسے وہ آپس میں شیئر کر رہے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان گاؤں میں سے لوگ خود کھڑے ہو کر کے ہر روز دن اور رات اپنے گاؤں کے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر میں گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی سامان، بنیادی ضرورتیں کی چیزیں آ رہے ہیں، اسے آپس میں بانٹ کر اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر میں کوئی بھی شخص بے حد پریشان نہیں، سکون ہے۔ اس گاؤں میں جو اس ملک کا ماحول ہے، اس کے مطابق اس گاؤں میں خوشحالی بھی ہے۔ اس گاؤں کے اندر میں لوگ آپس میں روز ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھوں کو سنتے ہیں اور انہیں دور کرنے کی پوری کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اسکالر گھر گھر جا کر ان کے حالات کو پوچھیں، بولے کہ حالات تو بہت خراب ہیں، اس ملک کے ہی حالات بہت خراب ہیں، لیکن جہاں تک پتا چلا کہ دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہروں میں لوٹ مار فساد تک شروع ہو گئے ہیں بنیادی ضرورتوں کے لیے، ہم ان سب سے بہتر ہیں۔ ہم کھا لیتے ہیں، ہم پی لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، ہمارے علاج بھی مناسب ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت حد تک ان سب کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب خوشحال ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں، تو پھر جو کہانی کا مین کردار ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب خوشحال ہیں؟ تو سب نے یہی کہا کہ یہ صرف اور صرف جو آپ نے انسانیت کے اصول جو مذہب میں بتائے گئے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہونا، صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا، صرف اپنے لیے نہیں جینا، اپنے سماج اور اپنے دنیا کے لیے بھی جینا، تو ہم سب نے اپنے سامان کو اکٹھا نہیں کیے، جو بھی آتے تھے وہ ہر لوگوں تک آپس میں تقسیم ہوتے تھے۔
اور اس طرح سے ہم لوگ ایک مصیبت کے وقت بھی، ایک تباہی کے وقت بھی خوشحال زندگی جی سکیں۔ اس وقت بھی جب سرکاری امداد، سرکار ہمارے لیے بے بس ہو چکی تھی، ہمارے اپنے جو باہر رہتے وہ ہم تک سامان پہنچانے کے لیے بے بس ہو چکے تھے، ہمارے سرکار کی پوری طاقت بے بس ہو چکی تھی ہم تک مدد پہنچانے کے لیے، ہم نے آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کو خوشحال بنایا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم نے پہچانا کہ ہمارا رب اکیلے کی نہیں، پوری انسانیت کی بھلائی کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ صرف خوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ ہمیں خوشحالی دیتا ہے، اور اس ماحول سے ہم نے اپنے مذہب کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، خوشحالی کے اصول ہیں، ان سب کو بہت اچھی طرح پہچانا۔ اب حالات بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے شہر سے اور بھی نیوز ملتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ مر گئے، کتنے سارے لوگ لوٹ لیے گئے، کتنے سارے لوگوں پر ظلم ہوا، کتنے تباہی دوسرے شہروں میں آئی، تو اس کے مقابلے میں تو یہ علاقہ بہت خوشحال تھا۔ اب یہ اسکالر پھر سے لوگوں کو بلا کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ دوستوں ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کیونکہ یہ بے بسی، یہ مصیبتیں، یہ تباہی کسی بھی صورت میں، چاہے ملکوں کے جنگ کی صورت میں یا طوفان کے صورت میں یا زلزلے کے صورت میں، کسی بھی وقت آپ کے گورنمنٹ کو، آپ کے اپنوں کو بے بس کر سکتے ہیں آپ تک امداد پہنچانے میں۔ اور یہ آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کا سوچ ہے، اس سوچ کو مان لینا، اپنے مذہب کے اصول کو مان لینا کہ آپ کی خوشحالی دوسروں کے ساتھ مل کر کے ایک ہمدرد سماج بنانے میں ہی ہے۔ اب جب حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اپنے اپنے زندگی میں زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو پھر یہ اسکالر سب کو بلا کر کے اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ بہت پہلے سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم نے انسانیت سیکھا، ہم نے اپنے مذہب کے اندر سے انسانیت کے اصولوں کو پہچانا، تو خوشحالی کہاں ہے؟ دیکھیے، جو قدرتی آفات کے وقت جو آپ نے کیا، اس کے اندر میں کیا تھا؟ آپ نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، ایک پورے گاؤں کو ایک خاندان بنایا، آپ نے ایک دوسرے کے اندر میں ہمدردی کو جگایا۔ تو آپ یہ کریں کہ آپ 100 خاندان لیں، ٹھیک ہے، 100 خاندان لیں اور اسے ایک خاندان بنائیں، اسے آپس میں بھائیوں والے رشتے بنائیں، اور یہ یاد رہے کہ مذہب کے اندر بھی، انسانیت کے کتابوں کے اندر بھی ایک وقت تھا جب ایسے ہی لوگ آپس میں ہمدرد تھے، لیکن جب بیچ سے انسانیت کی اصل تعلیم نکلتے چلے گئے تو وہ مذہب عبادات تک محدود ہو گئے، وہ انسانیت کی کتابیں پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو گئے۔ لیکن آپ نے 100 خاندان کے اندر میں یہ اصول بنا لینے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں اور ہر قیمت میں مذہب کے جو اصول ہیں، مذہب کے جو اصل تعلیمات ہیں، انسانیت کے کتابوں کے جو اصل اصول اور تعلیمات ہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں، اور یہ 100 خاندان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے۔ اگر آپ تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو آپ اور ہمدردی کے کام کو چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ جیسے مذہب کے اصول کو ماننا بند ہو گئے، اسی طرح آپ کے خوشحالی ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے کے پارٹ میں باقی کی کہانی بتاتے ہیں۔